بنائی ہے. میں خاص طور پہ اس کا آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن، یہ میں بتانا اس لیے یہ ضروری اس کی آج پہلی میٹنگ تھی اور میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے. انڈسٹری سمجھ لے. پہلے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نیا پاکستان ہاؤسنگ جو ہماری کوشش تھی پھر بھی رہیں گی کہ عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں پاکستان میں. سب سے پہلے اور اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں اور جو جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے. وہ نیا مثلا ٹیچرز ہیں، نرسز ہیں، کے لیے جس کو پروفیشنل کلاس ہے، گھر خرید کوئی کام کرنے والے ویلڈر ہے، کوئی چھوٹی سی دکان ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے. تو سب سے پہلے تو ہمارا مقصد یہ تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا کہ اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے. 30 ارب تو اس کے لیے ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ لانچ کیا اور اس میں ہمیں بڑی رکاوٹیں آئیں. رکاوٹیں سب سے بڑی یہ آئی کہ ایک قانون ہے فور کلوزر لا اس میں کہ بینک تب تک پیسے نہیں دیتے جب تک ان کو یہ اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ جو قسطیں واپس نہ کرے، گھر بنانا چاہتا ہے، گھر لیا وہ قسطیں واپس نہ کرے، تو بینک کے پاس طاقت قانون ہو جو کہ ان سے پھر 17 لاکھ کا کہہ کہ یا پیسے دو یا پھر ہم گھر واپس لیتے ہیں. وہ قرضوں کی یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا میں سب سے کم 20 لاکھ بینک فائنانس کرتے ہیں گھروں کو. تو یہ پہلے 1 لاکھ اگر آپ یہ دیکھیں نیا پاکستان ہندوستان میں بھی تقریباً 10% فائنینسنگ ہے جدھر 3 لاکھ بینک ہر گھروں کے لیے قرضے دی جائے گی. یورپ میں 80% ہے، 90% ہے، ملیشیا جیسی جگہ میں 30% سے جب جو لوگ پاکستان میں 0.2% اس قرضے کے اوپر اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قانون نہیں ہوگا. تو ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون گورنمنٹ نے پورا کیس لڑا اور اب وہ جیت گئی ہے گورنمنٹ، لیکن ابھی تقریباً وہ پاس ہو گیا. تو ایک تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی. اگر دینا پڑے، اگر دوسری ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ بن جاتا ہے، زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے رکاوٹیں تھیں. 5% مختلف قسم کے ٹیکسز تھے، پرمیشنز ان کو نہیں ملتی تھی ہر کے لیے. وہ پرمیشن لیتے گھر دیر لگتی تھی، پھر رشوت 7% سود دینا پڑے گا. پھر اگر وہ پرمیشن ایک ہی ملتی تھی، یوٹیلیٹیز کی پرمیشن، یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے بڑی رکاوٹیں تھیں. تو یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے اور ہم نے یہ رکاوٹیں دور کریں کہ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ ٹوٹل اور ساروں ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا کیونکہ کئی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس ہیں جو صوبوں کے حقوق ہیں، جو صوبوں کی اختیارات انڈسٹری کے لیے. تو آج سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی ہے. ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے اور یہ پہلی ہماری جس طرح میں نے کہا میٹنگ ہے نیشنل یہ ہم نے کمیٹی. کیلکولیٹ کیا ہے اس کا ایک اور مقصد ارب روپیہ بنتا ہے اور وہ دوسرا مقصد یہ ہے 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھا جائے گا. کرونا وائرس کی وجہ سے صرف پاکستان پہلی میں دفعہ ساری دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن آئی ہوئی ہے، ایک نوکریاں مانے پہ آ رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے. پتہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ انہوں نے لہٰذا اس کمیٹی کا نیشنل کیسے لوگوں کو نوکریاں دے گا، کیسے اکانومی چلانی ہوگا. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ ساری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے. اور دنیا بڑے بڑے پیسے دے رہی ہے، پیکیجز دے رہی ہے، خریدیں گے. امریکہ کے اندر وہ کام کیا تو یہ تقریباً 3000 ارب ڈالر کا پیکیج دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اکانومی کو چلانا شروع کریں. فائنینسنگ کے لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چوتھی چیز ہم نے اور یہ سب سے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. اصل مسئلہ لوگوں کو روزگار سارے صوبوں کے ساتھ جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا لوگ اور بچے نکلتے آئیں گے. تو این او سیز یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری اب ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو صرف پہلے غریبوں کے لیے جو نچلے طبقے کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے ہے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو. تو یہ جو کمیٹی بیٹھے گی جس کو میں پریزائڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا، یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں کیونکہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا. اور یہی وجہ تھی کہ اب تک ہمارے لیے بڑا مشکل رہا ہے کہ اپنی یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کو شروع کرے. تھوڑی شروع ہوئی ہے لیکن اس کو اس پیمانے پہ کہ جدھر ہم نے